رات راستے میں ہی آدھی سے زیادہ الوداع ہو گئی۔ جب وہ پہنچیں تو تھکی ہوئی تھیں، کھانا کھائے بغیر ہی سو گئیں۔ صبح اٹھ کر کچھ کرنے لگیں تو میں نے کہا میں مشرقی میزبان ہوں، اور مشرقی میزبان کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ اس کا مہمان کوئی کام کرے، سو آپ کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ بھی کرنا ہو یا چاہیے ہو تو مجھے بتائیں۔ ورک پلیس پر ایلس نے پوچھا تمہاری امی کے کیا حالات ہیں؟ میری امی تو جب سے آئی تھیں تو ہر وقت اسکائپ پر باتیں کرتی رہتی تھیں، میری نیند بھی پوری نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا میری ماں مشرقی ماں ہے، اور مشرقی ماں اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں۔ امی سوشل بینگ ہیں، انہیں اکیلے رہنا بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے کمرے سے زیادہ میرے کمرے میں رہتی ہیں۔ ایک رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ موبائل کی روشنی میں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا آپ نے لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ تو کہنے لگیں اس لیے کہ تمہاری نیند خراب نہ ہو۔ میں نے کہا اگر آپ نے لائٹ نہ جلائی تو مشرقی میزبان آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ امی ایسی ہی ہیں، کوئی بھلا یقین کرے گا؟ بچوں کے لیے ہر وقت بولنے والی بی بی جان اپنی باری آنے پر بالکل شائع سی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ کئی سال پہلے بچپن میں ہم سب بہن بھائی امی ابو کی سادگی دیکھ کر ان کے پروٹوکول آفیسر بن گئے، ورنہ پتہ نہیں ان کا کیا بنتا۔ ابھی انہیں آئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ وہ فلیٹس کے بند دروازے اور لوگوں کی آپس میں لمیٹڈ سوشل انٹریکشن سے تنگ آ گئیں۔ کہنے لگیں یہ بھی کوئی ملک ہے، کسی کے مرنے تک کی کسی کو پرواہ نہیں، کیا فائدہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کا، لوگ ہی چھوٹے کر کے رکھ دیے ہیں۔ میں نے کہا امی میٹروپولیٹن ملک ایسے ہی ہوتے ہیں، بلا مقصد لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور ویسے بھی اس ملک کا شمار دنیا کے 10 ان فرینڈلی ممالک میں ہوتا ہے۔ کہنے لگیں وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئیں کہ جانے کے دن گننے لگیں۔ جس دن ان کی فلائٹ تھی جاتے ہوئے اداس ہو گئیں۔ میں نے چھیڑتے ہوئے کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں میں مشرقی مہمان ہوں، اور مشرقی مہمان جاتے ہوئے اداس ہی ہوتا ہے۔